بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے، انٹیریئر سندھ سے آوازیں اٹھ رہی ہے کہ یہ الیکشن بک گیا تھا، پہلے سے سودے ہو گئے تھے، لوگوں نے رقومات وصول کر لی تھی اور اس کے مطابق رزلٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور سینٹ کا اجلاس جاری ہے، مشتاق احمد اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اور بیلٹ باکس کا اور عوام کی حقی حکمرانی کا ایک ریپ ہوا ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے۔ الیکشن کے دن آپ دیکھیں، الیکشن کے دن آپ نے موبائل سروس بند کر دی، آپ نے انٹرنیٹ سروس بند کر دی، اسی وقت پتہ چل گیا کہ الیکشن فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے۔ اور گزشتہ 3 دنوں سے ٹویٹر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہ بند ہیں۔ آپ نے اس دن 8 فروری کو موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس کیوں بند کیا؟ آپ گزشتہ 3 دنوں سے ٹویٹر کو کیوں بند کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دال میں کچھ کالا نہیں، ساری کی ساری دال کھالی ہے، ڈال دی ہوئی ہے، آپ فیس نہیں کر رہے ہیں، آپ خوفزدہ ہیں۔ اس لیے اور ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر پابندی، اس کی بندش، یہ تعلیمی نقصان ہو رہا ہے، معاشی نقصان ہو رہا ہے، بشری حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے، لوگوں کے ڈیجیٹل رائٹس کے اوپر ڈاکہ ہے، جسے کسی صورت تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور اس ایوان کے توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بندش سے اجتناب کیا جائے اور اس کو بحال کیا جائے۔ مسٹر چیئرمین، کمشنر راولپنڈی نے اگر سارا نہیں تو کسی حد تک کچھ جو کمشنر راولپنڈی چھٹا ہے، کسی حد تک تو کچا چھٹا اس الیکشن کا اس نے کھول دیا تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ 8 فروری کو سچویشن کچھ اور تھی اور 9 فروری کو بالکل 180 درجے کی ٹرن ہوئی۔ کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں، ہمارے کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان جب 5-6 قومی اسمبلیوں کے اوپر انہوں نے احتجاج شروع کر دیا تو ایک ایسے حلقے سے جہاں سے وہ جیتے ہی نہیں تھے ان کو جتوا دیا گیا۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے منہ پر وہ جیت دے ماری اور واپس کر دی کہ یہاں سے میں نہیں جیتا ہوں، فارم 45 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں۔ یہ الیکشن کی صورتحال ہے۔ اس لیے مسٹر چیئرمین، مجھے تو بڑا دکھ ہوا اس کے اوپر کہ بلوچستان سے باپ اور بیٹا ڈرگ مافیا اور افغانی اور خیبر پختونخوا پشاور سے افغانی، وہ اس الیکشن کے اندر جو افغان نیشنل ہیں، پاکستانی نہیں ہیں، وہ بھی پاکستان کی پارلیمنٹ میں آئے ہیں۔ تو بالکل درست کہا میری کولیگ نے کہ جو ڈرگ مافیا کے لوگ ہیں اور جو پاکستانی نیشنل ہی نہیں ہیں ان کو بھی الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کے اندر پاس کروا دیا۔ اسی لیے بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے، انٹیریئر سندھ سے آوازیں اٹھ رہی ہے کہ یہ الیکشن بک گیا تھا، پہلے سے سودے ہو گئے تھے، لوگوں نے رقومات وصول کر لی تھی اور اس کے مطابق رزلٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑا سوال ہے جس کی تحقیقات جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ دھاندلی کرنے والے مسٹر چیئرمین یہ قومی مجرم ہیں، یہ دستور کے غدار ہیں، یہ قوم کے غدار ہیں۔ ان کی وجہ سے نفرتیں بڑھ رہی ہے، ان کی وجہ سے معاشرے میں تقسیم بڑھ رہا ہے، ان کی وجہ سے انتشار بڑھ رہا ہے۔ دھاندلی کرنے والے پاکستان کی سالمیت سے، جغرافی سے، قومی یکجہتی سے کھیل رہے ہیں، پاکستان کی مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ مسٹر چیئرمین، الیکشن اس لیے کیا جاتا ہے کہ بحرانوں سے نکلا جائے اور قوم کو سیاسی اور معاشی استحکام دیا جائے، لیکن یہ ایک ایسا الیکشن ہے جس نے ایک عظیم تر بحران کے اندر قوم کو دھکیل دیا، سیاسی بحران کے اندر، معاشی بحران کے اندر۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے اندر جو ریگنگ کے اندر انوالو لوگ ہیں وہ قومی مجرم ہیں۔ آپ دیکھ لیں، انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ڈکلائن میں ہے، آپ کی جمہوریت کی تنزلی، بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کی تنزلی اور ڈیموکریسی کی ڈکلائن ہو رہی ہے۔ ہائیبرڈ ڈیموکریسی اب تو سپر ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہے۔ بلٹ نے بیلٹ کو اغوا کیا ہے، بلٹ نے بیلٹ کو اغوا کیا ہے، گولی نے پرچی کو اغوا کیا ہے۔ جب تک گولی پرچی کو اغوا کرے گی، جب تک بلٹ بیلٹ کو اغوا کرے گی، عوام کی حق حکمرانی بحال نہیں ہو سکتی۔ پاکستان درست راستے کے اوپر نہیں چل سکتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ؟
बलूचिस्तान को, खैबर पुख्तनख्वा को, पंजाब और सिंध को, नौजवानों को, इस पाकिस्तान को आप क्या पैगाम दें कि चंद सरकारी अफसर, चंद सरकारी नौकर वो बंद दरवाजों के अंदर बैठ के 25 करोड़ आवाम का फैसला करेंगे? ये नामंजूर है। ये कौम, इस कौम ने बरतानवी इस्तेमार की गुलामी से आजादी इसलिए हासिल नहीं की थी कि ये चंद सरकारी नौकरों की गुलाम बन जाए और वो बंद दरवाजों के पीछे 25 करोड़ आवाम को गुलाम बना के उनकी किस्मत का फैसला करें। ये दौर गुजर चुका है, अब आजादी का दौर है। लोग जान चुके हैं कि हुक्मरानी हमारा हक है और हम अपने इस हक के लिए हर हद तक जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, मैं एक दफा फिर हुकूमत से मुतालबा करता हूं, मैं इस ईवान के तवस्सुत से, आपकी तवस्सुत से मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। कौम का जो 50 अरब रुपए इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हुआ है वो उन लोगों से वापस वसूल की जाए जिन लोगों ने इस इलेक्शन को रेक किया है, और एक बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाए जो चारों सूबों में, पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 45 के मुताबिक और पूरी इंक्वायरी करें, इदारों की इंक्वायरी करें, इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी करें, अवाम की शिकायत सुने और एक बाइख्तियार सुप्रीम कोर्ट की सतह पे जुडिशल कमीशन को कायम किया जाए। शुक्रिया।